دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو وہ آئیں اور اپنے بہترین مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واضح و نصیحت کا موقع تو ہے نہیں، چونکہ چیدہ حضرات یہاں مدعو ہیں۔ الحمدللہ ایک پوری نمائندگی یہاں پر موجود ہے پورے علاقہ چھچ کی۔ الحمدللہ مولانا عبید الرحمن صاحب نے فون پر بتایا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں ساری جماعتیں مل کر۔ میں نے کہا احتجاج سے پہلے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک ہم اکٹھے ہو جائیں اور جتنے بھی مغز ہیں پورے علاقے کے وہ ہو جائے اور اس میں بہتری ہوگی۔ ماشاءاللہ سب نے اس کی تائید کی اور یہ بڑا اچھا ہمارا پیغام آگے جائے گا۔ باتیں آپ نے سب سن لی ہیں، جذبات بھی ہیں، لائحہ عمل بھی ہے۔ بات وہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا، ہم کرے کیا۔ ایک دو بات واضح آ گئی کہ بائیکاٹ ہم اب تھے، وہ تو ہم کر سکتے۔ اعلان ہوا تو عملی طور پر مولانا عبید الرحمن صاحب نے سب کی تائید دے لی ہے کہ انشاءاللہ ہم قتال کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ درکانیاں لکڑیاں ہیں نا انشاءاللہ، اور لکڑی جو ہے نا کمزور نہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو کمزور نہ سمجھے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اور خذوا خضرکم فانفروا ثبات رب کا حکم ہے، ہم اس کا بھی اہتمام انشاءاللہ کر لیں گے۔ جہاں تک آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر بھی یاد ہے کہ ہمارے جنرل صاحب نے، حافظ صاحب نے اتنا کہا ہے کہ حقوق انسانی کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ یہ سنا ہوگا سر، حقوق انسانی کا خیال، یہ جنرل صاحب نے کہا ہے۔ شکر ہے اتنی بات تو سمجھ آ گئی۔ دنیا میں جو ڈڈورا پیٹتے رہے کہ ہم حقوق انسانی کے بڑے خیال کرنے والے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور مسلمان اس کا خیال نہیں کرتے، یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے نا کہ ہمارے جو ہے نا طبقے یہ معذرتیں کرتے ہیں، امداد مانگتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں امریکہ کو، اقوام متحدہ کو۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کہا کرتے تھے اقوام متحدہ تو امریکہ کی لونڈی ہے، امریکہ کی لونڈی ہے۔ اب امریکہ کی دشمنی ہمارا ملک مسلمان اب بھی نہیں سمجھا تو کب سمجھے گا؟ جیسے مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا نا کہ ان کا وزیر خارجہ یہ کہتا ہے اور ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم ان یہودیوں کا ساتھ جی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، اس نے ہمیشہ سے کیا بھی ایسا ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے کہ وہ کفر کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہمارا مسلمان اس کے آگے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے امداد لینے کا بائیکاٹ کرو۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ امریکہ سے امداد نہ لو یا اس سے لے کر تم نے عوام کو کیا دیا ہے؟
آج تم اس کے چمچے بنے ہوئے ہو. جیسے حضرت عبدالخالق صاحب نے کہا ہے کہ جہاد ہوگا، جہاد کو منافقت جو ہے وہ نقصان دے گی. روس ٹوٹا تھا طالبان کے ہاتھوں. میں ایک ذمہ دار آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ڈی پی او صاحب کے پاس. اس نے کچھ ہمارے مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے. حضرت سمیع الحق اس وقت زندہ تھے، تو ایسے جملے استعمال کیے، کہنے لگے کہ انہوں نے بچے مروائے ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ تنخواہ لے کر ملک کا تحفظ کرتے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب نے مفت آپ کو فوجی فراہم کیے اور آپ کے ملک کا تحفظ کیا، اور روس افغانستان کے پہاڑوں میں اس کو کچھ نہیں تھا، وہ تو پاکستان کے لیے آ رہا تھا. جنرل ضیاء الحق مرحوم تو نے اس بات کو سمجھا کہ اس وقت تک تو یہ طالبان جو تھے آپ کے مجاہدین تھے، اور اب جب مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے تو یہ دہشت گرد بن گئے. مولانا سمیع الحق دہشت گرد تیار کر رہا ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ ہے، بڑے اچھے حضرات علماء نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. ایک بات ریلی کی بھی آئی ہے، تو ہم بائیکاٹ کے حوالے سے یہ بات بھی کہتے ہیں اپنے ملک کو کہ اتنا ظلم کفر کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو آپ بھی کریں. ہاں انشاءاللہ عوام تو کرنے کے لیے تیار ہے، عذروں کی سطح تک بلکہ اٹک کی سطح تک، جیسے اعلان انہوں نے کر دیا ہے. یہ بھی ضمن بات آئی ہے کہ ریلی ہونی چاہیے، یہ بھی مولانا نے کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے. میری رائے ہے، باقی حضرات بھی موجود ہیں، فی الحال ریلی یا احتجاج کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے شہر میں، اپنے ماحول میں، جیسے یہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک جماعتی طور پر تشکیل دیں گے ساتھیوں کی، وہ حضرات سے ملاقات کریں اور عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کریں کہ بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے. پتہ ہر ایک کو ہے، سب اب دیکھتے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، سب دیکھتے ہیں. تھوڑا سا علماء کی طرف سے جب ان کو نشاندہی کی جائے گی اور علماء کے فتوے کی اہمیت بتائی جائے گی تو تب لوگوں کو کچھ سمجھ آئے گی، اور یہ بتایا جائے کہ یہ فتوہ علماء کا ہی تھا جس فتوے کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اپنے یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. 1857 میں بھی ایک فتوہ جاری ہوا تھا، اور اس فتوے دینے والے کو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا ہو چکا ہے جی، فرض ہو چکا ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ آپ کے ملک کی آزادی، بر صغیر کی آزادی کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اس لیے آج بھی اس علماء کے فتوے کو ویسے نہ سمجھیں، فتوہ دے دیا ہے انشاءاللہ بڑے انہوں نے محتاط انداز میں بات کہی ہے. کہا ہے کہ بھائی حکومتوں پر یہ فرض ہو چکا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے. عوام الناس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آرڈر آپ کا ہوگا. اس لیے کہ ہم کوئی عالم کے اپنے ملک کے خلاف بغاوت، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت کا کوئی بھی سوچ بھی نہیں رکھتا جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو. ہمارے جتنے بھی مسلک کے علماء ہیں کوئی بھی اس ملک کا خلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب سے پہلے اپنی جان سے بھی زیادہ ملک کو عزیز رکھتے ہیں، لیکن ملک کو عزیز رکھنے سے زیادہ ہم اسلام کو اور اسلام والوں کو عزیز رکھتے ہیں. اگر اسلام پر ملک قربان ہوتا ہے تو کر دیں گے. اسلام کے تحفظ کے لیے، ساتھ ساتھ ملک کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان، ہر عالم
تمام مسالک جو مسلم ملک میں رہتے ہیں انشاءاللہ وہ اس کو اپنی دل و جان کی آواز سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے پر ہمارا کسی مسلک والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس وقت یہودی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنا پاکستان کے ہر عالم، ہر مذہبی تنظیم اور تاریخ کی آواز ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ اپنا اظہار یکجہتی بتلاتے ہیں، آپ ہمیں عملی میدان میں اترنے کے لیے آپ لاحہ عمل دے دیں، پھر دیکھیں کہ علماء اس مسئلے میں متحد ہے کہ متحد نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی فوج پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا فوجی ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم میں سے کسی کا باپ ہے، ہمارے ہی مسلمان ملک کا باشندہ ہے، ایک انسان ہے، ان کے اندر یقیناً جذبہ جہاد موجود ہے، یقیناً جذبہ جہاد موجود ہے۔ تھوڑی سی بات ہے بڑے حضرات کی، تم نے کچھ ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھ لو کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالو، اور رب نے پہلے سے کہہ دیا ہے ڈرتے کیوں ہو، میں نے فیصلہ کر دیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودیوں کے لیے میں نے ان کے مقدر میں ذلت اور مسکینی رکھ دی ہے۔ فکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں رب کی بات پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ انشاءاللہ ذلیل ہیں، ذلیل رہیں گے، صرف امتحان ہمارا ہے۔ لیکن میرے استاد محترم ایک بات کہا کرتے تھے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ اے اسی کمزور امتحانات تو بغیر ہی پاس کر دے، اللہ ہمیں امتحانوں میں نہ ڈال، اور جو تیرے نبی کی دعائیں اور ان یہودیوں کے لیے بد دعائیں ہیں مسلمانوں کے حق میں، یا اللہ ہم ان کے لیے بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ اللہ دمر دیارہم، ان کے یا اللہ گھروں کو بھی اجاڑ کے رکھ دے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ یا اللہ شتت شملہم، ان امریکیوں کی جو ان کے ساتھ اتحادی صورتیں ہیں یا اللہ ان کو بھی توڑ کے رکھ دے، اور یہ ایسے ٹوٹیں کہ آپس میں ان کو بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ تب ہوگا کہ اللہ مسلمان کو جرأت نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے تو کرنی ہے، فتح دینی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں جیسے ہمارے بڑوں نے کہا وہ کرنا چاہیے۔ تو جہاد تو شروع ہو گیا، لسانی بھی ہو رہا ہے، وہاں پر تلوار سے بھی ہو رہا ہے، ہمیں یہ بھی جہاد کرنا چاہیے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا تقی صاحب نے کہا نا کہ مختلف راستے ہیں، میں نے کہا کہ شاید لوگ سمجھے راستے مختلف ہیں، رات کی طرف سے بھی ہے، انگلینڈ کی طرف سے بھی ہے، وہ راستے مراد نہیں ہیں، یہ راستے مراد ہیں کہ پہلے تم یہ کرو نا بھائی کہ جو یہاں یہودی ایجنٹ ہے اس کا گلا پکڑو، ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری جیسے کہ اگر آپ نے کہی ہے جمعے ہیں، مستقل عوام کا ذہن بنائے، جہاد فی سبیل اللہ جو ایک عظیم ذروت و سنام ہی جس کو نبی نے کہا ہے کہ اسلام کی اگر بلندی ہے تو وہ جہاد میں ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ مقامی طور پر جتنی ضرورت ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے سارے حضرات موجود ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو داد دیتا ہوں، انہوں نے ایک بہترین حضرات کو جمع کر کے موقع دیا ہے، اپنے آپس میں ملا دیا ہے، تو یہ سارے حضرات نوجوان ہیں، علماء ہیں، یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو عوام الناس ساتھ جڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔